الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم المعصومين وعلى آله وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ترجمہ دیکھیے جی. اللہ کے نام سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں تو کم دیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے. سورہ مطففین ہے، آخری پارہ ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس میں کل 1 رکوع ہے اور 36 آیات ہیں. پچھلی صورت کے ساتھ اس کے ربط، اس کی تطبیق یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا آخرت کا سلسلہ جاری ہے. آخرت، قیامت کے فکر کے بارے میں اللہ سمجھا رہے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہ صورت جو ہے، یہ پہلی صورت کے کچھ آیات وہیں نازل ہوئی. مدینہ طیبہ میں اس وقت یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جب آپس میں کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے،
ناپ تول کا حساب کتاب کرتے تھے تو وہ لوگ چیز جو دیتے تھے وہ کم دیتے تھے، یعنی حقدار کو جتنی چیز چاہیے اس سے کم دیتے تھے، اور جب وہ لیتے تھے بڑے سمجھدار ہو کر وہ پوری پوری لیتے تھے۔ یعنی لین دین اس سے مراد ناپ تول بھی ہے، اور باقی کوئی بھی چیز جس کا تعلق لینے دینے سے ہے اس میں وہ ڈنڈی مارتے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے مطففین۔ ناپ تول میں کمی کرنا، حقدار کو اس کا پورا حق نہ دینا، اس میں پیمائش بھی ہے، مقدار بھی ہے، وزن کی چیزیں بھی ہیں۔ حضرت امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا و مولانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں بڑی جلدی کر رہا ہے۔ جلدی سے یوں مراد ہے کہ وہ رکوع اور جو سجود ہے ان کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا۔ تو اس کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد تففت، یعنی جو تو نے اللہ کا حق دینا تھا وہ پورا ادا نہیں کیا۔ تو مطففین اس کا مطلب ہے کہ جو حقدار کا حق بنتا ہے اسے پورا نہ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مطففین۔ اور لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے ویل کا۔ ویل کا معنی ہلاکت کا ہے، یعنی بظاہر تو وہ عقل مندی سے کام لے رہا ہے لیکن کر کام غلط رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آغاز میں یعنی شباب میں دیہاتوں میں ہم جاتے تھے تو بعض دکاندار اس وقت جو ترازو تھا وہ ہاتھ سے پکڑنے والا تھا، تو اس وقت وہ ناپ تول گندم لینی، کوئی جنس کی چیز لینی، تو وہ اپنا ہاتھ کا جو ہے نا کرنٹ یا کرشمہ دکھاتے تھے۔ وہ چیز کم ہوتی تھی، کوئی پایا ڈیڑھ پایا جو ہے کم ہوتی تھی، اور وہ یوں فنکاری سے وہ چیز کو پوری کر دیتے تھے۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کپڑا کی پیمائش ہے، پٹرول پمپ ہے، یہ پتلی چیزیں جتنی ہیں، دودھ ہے، یہ ہے، اس کی جو پیمائش ہے اس میں بھی آج تک یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد وہاں والے لوگ اتنے سخی، اتنے اچھے ہو گئے کہ پھر آج تک مدینہ طیبہ کی پیمائش بھی مشہور ہے، ناپ تول بھی مشہور ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیز بڑھا کے دو، آج تک پھر انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو پہلے اس دور میں کیا کرتے تھے۔ آج ان کی ناپ تول ہر چیز بہتر سے بہتر ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ سن لیجئے اور آپ کو ساری چیزیں اس میں نظر آ جائیں گی۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ وہ مشہور ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں جانے سے بار بار روکا تھا۔
یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ انسان ایسے کرتا ہے کہ اس میں سے ان کی سزا کے طور پر ان کو 5 چیزیں ملتی ہیں۔ 5 گناہ کرتا ہے، سزا کے طور پر پھر 5 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ خلافی جسے کہتے ہیں۔ شکن کہتے ہیں توڑنے کو، عہد کہتے ہیں وعدے کو توڑنا۔ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ ایک چیز پر ڈن کر لیتے ہیں تو وہ وعدہ ہے، جس کو مختلف زبانوں میں کہا جاتا ہے یہ قول ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے ابھی ڈن یعنی آخری بات ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل آخری بات ہے۔